خدا نے ہمیں تاریکی کے اختیار سے چھڑایا ہے اور اپنی محبت کے بیٹے کی بادشاہی میں جگہ دی ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط کلسیوں کے نام، اس کا پہلا باب، اس کی نامی تا 14ویں آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، جس دن سے ہم نے تمہاری بابت سنا ہے، ہم بھی تمہارے واسطے دعا کرنے اور یہ منت کرنے سے باز نہیں رہتے کہ تم کمال معرفت اور روحانی دانائی کے ساتھ اس کی مرضی کی پوری پہچان تک پہنچ جاؤ، تاکہ تم خداوند کے لائق چال چلو اور سب باتوں میں اسے خوش کرو اور ہر ایک نیک کام میں پھل لاتے رہو اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ اور اس کے جلال کی قدرت سے سب طرح کی مضبوطی پیدا کرو، تاکہ تم خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر و برداشت کر سکو اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے تم کو اس لائق کیا ہے کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث میں حصہ پاؤ، کیونکہ اسی نے ہم کو تاریکی کے اختیار سے چھڑایا ہے اور اپنی محبت کے بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی ملی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 98 جماعتی جواب۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ اس نے غیر قوموں کے روبرو اپنا عدل منکشف کیا ہے۔ اس نے اسرائیل کے گھرانے کی خاطر اپنی رحمت اور وفا یاد فرمائی ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ اے تمام ممالک، خداوند کے لیے للکارو، شادمانی اور خوشی اور مدح سرائی کرو۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ خداوند کے لیے بربت کے ساتھ مدح سرائی کرو، بربت اور ستار کی آواز کے ساتھ، نرسنگو اور ترہی کی آواز سے للکارو۔ بادشاہ خدا کے روبرو۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 5واں باب، پہلی آیت سے 11ویں آیت تک۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ ایک دن جب یسوع جناسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا اور ہجوم خدا کا کلام سننے کے لیے اس پر گرے پڑتے تھے، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن ماہی گیر ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ اس نے ان میں سے اس کشتی پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر ہجوم کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا کہ گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا کہ اے استاد، ہم نے ساری رات محنت کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا، لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالوں گا۔ اور جب انہوں نے یہ کیا تو مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لیا اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ تب انہوں نے اپنے شرکا کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ وہ آئے اور دونوں کشتیاں ایسی بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں۔ شمعون پطرس نے یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں پر گر کر کہا کہ اے استاد، میرے پاس سے چلا جا، اس لیے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ کیونکہ اس ماہی گیری کے سبب جو انہوں نے کی تھی وہ اور اس کے سب ساتھی نہایت حیران ہوئے۔ اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے۔ تب یسوع نے شمعون سے کہا، مت ڈر، اس وقت سے تو آدم گیری کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر
اس کے پیچھے ہو لیے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔